وادی کشمیر سے ایک دل دہلانے والی خبر نکل کر آ رہی ہے ناظرین کرام. خبر سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ. اور کشمیر گھاٹی کے سری نگر سے خبر آ رہی ہے. ایک 13 سال کی بچی کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا ہے, اس کے بعد اس بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے, اور 2 نوجوانوں نے یہ ریپ کیا ہے. حالانکہ یہ بچی مائسوما کی رہنے والی ہے. میں بتاؤں گا 2 اکیوزڈ ہیں. ایک کا نام ساحل جاوید ہے جن کے والد کا نام جاوید سوداگر ہے جو RO گن پتیار ہبا قدل کا رہنے والا ہے, اور دوسرے کا نام ہے ساحل یوسف جس کے فادر کا نام ہے یوسف ڈار RO سڑک ہبا قدل, جنہیں اریسٹ کیا گیا ہے. انہوں نے ایک ریپ کیا ہے ایک 13 سال کی بچی کے ساتھ. جو بچی مائنر ہے اسے پہلے تو اغوا کیا ہے, اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ریپ کیا ہے. ابھی فی الحال FIR نمبر 11/2023 U/S 376 جو ہے وہ IPC ایکٹ کے تحت سیکشن 56 اور پاسکو ایکٹ کے تحت جو وہ مائسوما پولیس اسٹیشن میں درج کر دیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے, تصویر دیکھیں, یہ ہے وہ دریشی ویشی صفت انسان, درندہ صفت انسان جن کو آپ دیکھ کر کانپ جائیں گے. بچیوں کی حفاظت ہونی چاہیے. یا اللہ تو ہماری بیٹیوں کو اپنے شرم پردے میں رکھ, یا اللہ انہیں تو شرم اور پردے کی موت دے. مطلب درندہ صفت لوگ, ویشی صفت انسان نے, ان دونوں لڑکوں نے مل کر ایک 13 سال کی معصوم سی بچی کو جو ہے وہ کڈنیپ کیا, پھر اس بچی کے ساتھ ریپ کیا, اور اس بچی کے ساتھ ریپ کرنے کے بعد جو ہے ان 2 درندہ صفت ویشی صفت شیطانوں نے یہ سوچا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن قانون کے ہاتھ لمبے ہیں. ویل ڈن سری نگر پولیس. میں قابل تعریف کرنا چاہوں گا, قابل عزت سری نگر پولیس کا کہ جنہوں نے اس میں کارروائی کی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ زنا کو بند کرو, نکاح کو عام کرو. جتنے بھی والدین مجھے سن رہے ہیں یا جو بہنیں یا مائیں سن رہی ہیں, اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے تو خدا را ان کا نکاح کرواؤ, ان کا نکاح کرواؤ. رزق رب دینے والا ہے. ایٹ لیسٹ اگر آپ لوگ نکاح کروائیں گے تو وہ شرم اور پردے میں رہیں گے. اور جو یہ مرد ہے نا, مرد ذات, میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھیا کم سے کم جو ہے وہ اپنے آنکھوں پہ شرم رکھو. میں خود بھی ایک مرد ہوں, کم سے کم اپنی آنکھوں پہ شرم رکھو. کم سے کم سماج میں جو ہماری بچیاں ہیں ان کی عزت کرو. ہمارے گھر پہ خود بہنیں, جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ہم کسی کی بچیوں کے ساتھ یہ کریں گے, ہم اس خوبی میں نہ رہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, کل کو ہماری بیٹی کے ساتھ ہوگا, ہماری بہن کے ساتھ ہوگا, اور ہماری 7 نسلوں میں کسی ایک کے ساتھ ضرور ہوگا. کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی ہے. تم جو کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا. فی الحال سری نگر پولیس نے اس میں کارروائی کی ہے. میں بڑے دل سے احترام کروں گا SSP سری نگر کا اور مائسوما پولیس اسٹیشن کے تمام پولیس افسران کا, اور وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جتنے بھی پولیس کے اہلکار ہیں ان تمام کا, کہ بہت بہترین قدم لیا ہے. اور جو یہ ویشی صفت اور درندہ صفت, یہ ساحل اور دوسرا لڑکا ہے جنہیں گرفتار کیا ہے, انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہیے. انہیں ایسی سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ کوئی بھی جو ہے وہ نہ سوچے. خدا کی قسم پچھلے 1 مہینے میں کئی سارے کیس سری نگر سے آ گئے ہیں. کبھی ریپ کیس آ رہا ہے, کبھی مرڈر کیس آ رہا ہے, کبھی کون سے کیس آ رہے ہیں. مطلب سننے کے بعد دل کانپ جاتا ہے. اور اب 13 سال کی بچی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ ریپ کر لیا. مطلب کچھ قانون کو سمجھ ہی نہیں رہے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی ہم ریپ کر دیں گے, ہم اغوا کر دیں گے, ہم اس کے ساتھ جسم فروشی کر لیں گے, ہم بستری کر لیں گے, ہمیں کوئی غم نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی نہیں پکڑے گا, کوئی ہم پہ کارروائی نہیں کرے گا, اور ہمیں کسی بھی چیز کا غم نہیں ہے. مطلب یہ تو وہ ہو گیا نا کہ دل میں آپ خوف اٹھا رہے ہو. اور اگر پولیس اس پہ تو یہ تو پھر یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, ہم جس کی بچی کے ساتھ ریپ کر لیں, جس کی بچی کو اغوا کر لیں, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ ایک FIR لگے گا, اس کے بعد بیل ہو جائے گی, 2-4 مہینے کیس چلے گا, بعد میں کمپرومائز ہوگا, ہمیں چھوڑ دیں گے. پھر تو یہ ایک ڈرامہ لگ گیا. پھر تو ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں سیف ہی نہیں ہیں, وہ گھروں سے باہر ہی نہیں نکل سکتی ہیں اگر اس طریقے سے ان مجرموں کو جو ہے وہ رہائت اگر دی جا رہی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ ان مجرموں کو سخت سے سخت کارروائی ملنی چاہیے. FIR رجسٹرڈ ہو گیا ہے, قانونی کارروائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. بات تب ختم ہوگی کہ جب ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جائے گا 10-10, 15-15 سال کے لیے, 20-20 سال کے لیے, اور پھر ہم ان کی خبریں دیں گے کہ 20 سال کے لیے اندر چلا گیا ہے. پھر باقی جو ہوں گے انہیں بھی سمجھ آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مائنر ایج, ایک 13 سال کی معصوم سی بچی ہوتی ہے. یار خدا را, تم پہ اللہ کی کتنی بڑی لعنت ہے کہ تم نے ایک 13 سال کی معصوم سی بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کا کام کیا. خدا کی قسم, کیا یہ کبھی سوچ میں نہیں آیا کہ ہماری بہن ہے, ہماری کوئی کزن ہوگی, ہمارے مامے ماسی کی بیٹی ہوگی, یا ہماری کل کو اپنی بیٹی ہوگی ہیں, اور 13 سال کی ایک معصوم سی بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا. اور تم لوگوں پہ خدا کی ہزاروں بار میں اب کہہ نہیں سکتا, لعنت الفاظ کا استعمال کرنا بڑا غلط ہے, نہیں کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے. بس یہ کہوں گا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, اور تمہارے والدین کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ تم جیسے اولاد کو جس کو پیدا کیا, کم سے کم اس اولاد کو سمجھا دے کہ کس طرف جا رہی ہو, یہ تم کیا کر رہے ہو,
کیوں اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو؟ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے ماں باپ کی. میں تمام والدین کو ایک بات کلیئر کروں گا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم دو, درسگاہ میں بچوں کو بھیجو, تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو, انہیں سمجھاؤ کہ اسلام کیا ہے, ایک مسلمان کا کیا فرض ہے, اسلام میں قرآن کیا کہتا ہے. زنا کو بند کرو, نکاح کو عام کرو, نکاح کو عام کرو, یہ کمپیننگ شروع کرو. یہ کمپیننگ خدا کی قسم میں ساتھ دوں گا تم لوگوں کا, میں ساتھ دوں گا تم لوگوں کا. نکاح کو عام کرو, نکاح کو عام کرو, جتنا ہو سکتا ہے عام کرو نکاح کو. نکاح کرو, رشتہ مانگنے گھر پہ جاؤ, بھلے ہی پھر کوئی تم سے پراپرٹی سرٹیفکیٹ مانگے, کوئی تم سے انکم سیلری سرٹیفکیٹ مانگے, کوئی تم سے تمہارا بینک سٹیٹمنٹ مانگے, کوئی تم سے جائیداد مکان زمین کا ڈاٹا مانگے, کوئی بات نہیں, تم کہنا غریب ہے, لیکن نکاح کو عام کرو, نکاح کو عام کرو, زنا کو بند کرو, زنا کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ معصوم بچیوں پہ کبھی اپنی غلط نظر مت ڈالو. دیکھیے ہم اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ دیکھو جو اس لڑکی نے جینس ڈالی ہوئی تھی, ٹاپ ڈالی ہوئی تھی, اس کا جسم دکھ رہا تھا, یہ ایسی ہے ویسی ہے. ارے تم اتنے ہی اچھے ہو, تم اتنے ہی صاف پاک ہو, تو تم اپنی آنکھوں پہ پردہ رکھو نا, تم اس کی طرف مت دیکھو. اور اسلام میں ہے کہ اگر ایک نظر ڈال جائے تو کوئی بات نہیں, دوسری نظر ڈالنے کا بھی گناہ ہے کسی غیر محرم کی طرف. یہ چیز دیکھیں, اللہ ہر ایک چیز کا بدلہ لیتا ہے. اللہ کبھی کسی چیز کے لیے انسان کو نہیں چھوڑتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے کیا مل رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اور یہ نوجوانوں نے آج کیا کیا ہے, میرا دل خدا کی قسم رو رہا ہے, اس بات سے رو رہا ہے کہ ایک تو 13 سال کی بچی ہے, ایک اسے اغوا کیا, ایک اس کے ساتھ ریپ کیا. ہاں کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, اگر میری بہن ہوتی ہے اس جگہ پہ بائی فادر, میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود کو مار دیتا, یا پھر میں پتہ نہیں کس لیول تک چلا جاتا, یا سامنے والے کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑتا, یا کہاں سے کہاں چلا جاتا. تو خود سوچیے جس گھر میں یہ چیز ہوئی ہے اس گھر میں کتنا بڑا ماتم ہوا ہوگا. جس گھر میں جس بچی کے ساتھ یہ ہوئی ہے اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی, اس کے جوان بہن بھائیوں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی, اس کے رشتہ داروں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. اس گھر کے لیے سوچیں کہ اس گھر میں کیا ماتم ہوگا جس گھر میں اس بچے کے ساتھ یہ کیا ہے. اور یہ ویشی صفت انسان سوچیں گے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, نہیں, پولیس اسٹیشن میں لے کے ان کو کہنا چاہیے کہ آؤ ملو سجنا سے. وہ ملاتے نا, سجنا کون ہوتا ہے, ان سے انہیں ملانا چاہیے, اور ٹھیک ٹھاک ملانا چاہیے انہیں. اور پھر قانونی کارروائی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. بچیوں پہ کبھی نہیں, بچیوں کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. کبھی بھی کسی بچی کے خلاف کوئی بھی غلط کرے گا تو آواز بلند ہوگی, آواز بلند ہوگی. ہاں ان کیس اگر لڑکی غلط ہے, لڑکا بھی غلط ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ پرسیپشن ہے. اب کئی سارے لڑکے بولیں گے عامر بھائی لڑکیاں بھی غلط ہوتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اگر لڑکی غلط ہے, لڑکا بھی غلط ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر لڑکی اچھی ہے اور لڑکا زبردستی کر رہا ہے تو وہ ناقابل قبول ہے, اس چیز کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. میں ڈسٹرکٹ پولیس سے ریکویسٹ کروں گا, میں جموں کشمیر کے ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, میں ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان درندہ صفت, ویشی صفت نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے, انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہیے, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے اوپر سخت کارروائی بھی کرنی چاہیے. فی الحال کے طور پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, اور ڈیلی تسکین کا جو اوپر پیج دیا ہوا ہے, نیا والا جو یہ پیج ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں مجھے, اسے لائک بھی کریں, فالو بھی کریں, شیئر بھی کریں. کچھ ٹیکنیکل گلچز آ چکے ہیں ڈیلی تسکین پہ, ہمیں ایکچولی کافی زیادہ لوگ باہر سے اسٹرائک کر رہے ہیں, جو لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں دیکھنا سننا, ان لوگوں نے کافی زیادہ اسٹرائکس کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے سے ہماری ویڈیوز وائرل نہیں ہو پا رہی ہیں, ہم رکے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ 9 جولائی کے بعد ایک بار پھر سے ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پبلک کے بیچ میں ہوں گی, ہم اس پہ لگاتار کام کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دیتے چلوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ نکاح کو عام کرو, نکاح کو عام کرو, صرف نکاح کو عام کرو, اور زنا کو ختم کرو. پیسے ویسے کو مت دیکھو, اللہ رزق دینے والا, نکاح کرو صرف. باقی دیکھتے رہیں خاص رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ. السلام علیکم.